بھٹی صاحب ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب اس میں جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کی اپنی سیاست بچتی نظر آ رہی ہے, اور جو بیانیے وہ اختیار کر رہے ہیں وہ بڑے سپرفیشل سے بیانیے ہیں جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے جن باتوں کا, انہی باتوں کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ بوکلائے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, یا واقعی یہ یقین کریں کہ جی 30 لاکھ گھر بنا دے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور صحت کا نظام لے آئے گی پورے ملک میں, اچھی سی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے سر یہ؟ پہلی بات تو مسعود بھائی, حفیظ اللہ نیازی صاحب اور لغاری صاحب نے جو زمینی حقائق بیان کیے, ظاہر ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو میں کالی زبان والا اس طرح کہتا ہوں کہ یہ پچھلے 6 مہینے سے کوئی 5-6 باتیں مجھے بتائی جا رہے تھے, آف دا ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ بھی, اور وہ سچ ہو رہی ہیں, اور وہ ساری پوری ہوئیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا اور ویسے ہی ہوا. یہ کامل صحافی ہوتے ہیں, عامل صحافی ہوتے ہیں جن کی باتیں سچی ہوتی ہیں, کالی زبان اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اور میں ٹھیک آپ اگر اس کو اس طرح کہہ لیں تو چلو ٹھیک ہے. تو دوسرے نہیں, میں ان سے محبت ہے میری اس لیے, اور بڑی عجیب و غریب محبت ہے, یعنی میں آن دا کیمرہ ہم جتنا لڑتے ہیں آف دا کیمرہ اتنا ہی ہم محبت کرتے ہیں. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے لغاری صاحب اور نیازی صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو میں ان سے ڈفر کر سکتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں, لیکن جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ہے. پہلی بات بھائی جان آپ کا یہ ہے کہ یہ ملک ہے منشوروں کا قبرستان, منشوروں کا موہنجوداڑو ہے, وعدوں دعووں نعروں کا ہڑپا ہے. یہاں جتنا مرضی ہے کوئی جھوٹ بول لے, عوام نے اس کا کیا اکھیڑ لینا ہے, یا عوام نے کب پوچھ لینا ہے کہ حضور آپ نے تو یہ بات کی تھی. 18ویں ترمیم جس کے گن گائے جاتے ہیں اس میں تعلیم مفت تھی, صحت کی سہولتیں مفت تھیں. اب مجھے بتائیے کہ ساروں نے اپنے اپنے سیف ہیون بنا لیے, ہمیں صحت کی تعلیم صحت کیوں نہ مل سکی مفت, اور تعلیم کیوں نہ مل سکی مفت, وہ خواہ بلوچستان ہو, خواہ پنجاب ہو, خواہ کے پی ہو, خواہ سندھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اب اس وقت بیانیہ ہے, کون کہتا ہے بیانیہ نہیں, بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے. آج کا سب سے بڑا بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے. اور ساڈی گل ہو گئی ہے کہ خالق مسلم لیگ نون کی ابتدا ہوئی قرض اتارو ملک سنوارو, اور انتہا ہوئی یہ ابھی شہباز حکومت کی کہ قرض لو اور ملک بچاؤ, اور دونوں پر عوام نے تالیاں بجائیں کہ واہ 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 کہ کمال ہو گیا. اور پیپلز پارٹی بھٹو صاحب 1970 میں تھے تو روٹی کپڑا اور مکان, اور بلاول بھٹو جن کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہیں, اور وہ آج بھی روٹی کپڑا اور مکان بیچ رہے ہیں. آ جائیے حالات کے جبر, اپنے غلط فیصلوں, سیاسی حماقتوں اور 9 مئی کے بوجھ تلے دبی تحریک انصاف, جس کے حوالے سے میں عمران خان کا ہمیشہ معترف رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھ پہ ایک نیکی کی, اسٹیٹس کو توڑا. عمران خان بیسٹ اپوزیشن لیڈر ایور میری لائف کا ہے, اور دوبارہ جڑتا تو نظر نہیں آ رہا. جی اسی کا بھائی اسی پہ آ رہا ہوں میری جان, کہ اسٹیٹس کو توڑا. پھر تھا پرفارم کرنا, جو پرفارمنس وہ پرفارم نہ کر سکا. ٹیم ساتھ جو ملا لی, اور جو کچھ بعد میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے, ہم نے بھی تنقید کی. یعنی ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے لیکن میں بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ جاؤں گا. تحفے ملک اور ریاست کے ملکیت ہوتے ہیں, لیکن میں تحفے لوں گا بھی, چھپاؤں گا بھی, بیچوں گا بھی. اور کوریا میں کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے, لیکن ادھر میری ریلوے ڈوب جائے, محکمے ڈوب جائیں, منشور ڈوب جائے, ہم میں سے کسی نے استعفیٰ نہیں دینا. اور کپتان پر ٹرسٹ کرنا, کپتان بہترین ٹیم منتخب کرتا ہے, اور پھر ہمیں ملے بزدار, احسن جمیل گجر, خاور مانیکاز, اور پھر اس کے علاوہ محمود خان, عثمان بزدار پلس, اور مرکز میں جو دیکھ لیجئے. تو جی لیکن یہ بیسٹ اپوزیشن ہے. اور یہ غیر سیاسی جو کہا نا میرے بزرگ نے کہ غیر سیاسی عناصر کا, نہیں سر نہیں, دعا کریں کہ غیر سیاسی عناصر اس سیاست میں داخل ہوں. دعا کریں کہ یہ جو سیاست گالی بن چکی ہے, چتر چلاکی بن چکی ہے, جھوٹ بن چکی ہے, منافقت بن چکی ہے, اس میں یہ یوتھ داخل ہو. دعا کریں. میں 9 مئی کے پہلے دن سے مذمت کرتا ہوں کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ 9 مئی ایک سیاہ دن تھا, تاریخ دن تھا, 9/11 ہے پاکستان کے لیے, لیکن 9 مئی پوری تحریک انصاف نے نہیں کیا. تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں کروڑوں ووٹر,
یوتھ، خواتین، بچے، اوورسیز پاکستانی، یہاں آپ 9 مئی کے کسی ملزم یا مجرم کو نہ چھوڑیں، لیکن باقیوں ساروں کو جو ہے ان کو اس دھارے میں رہنے دیں اور اس کو سیاست میں رہنے دیں. یہ پھر وہی موروثی سیاست ہم پہ مسلط ہو جائے گی. یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا, نظر آ گیا آپ کو, ہو گیا فیصلہ. سر اب تو الیکشن پہ جا رہے ہیں نا سر, اب پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ ہو جائے, جو بھی فیصلہ ہو جائے. تاریخ میں جب میں اور آپ, ہمارا نام آئے گا, اگر کبھی آئے گا بھی, تو ہمارا آئے گا کہ ہم نے کیا کہا. ہم فیصلہ کرنے والوں میں تو نہیں ہے نا, نہ ہم فیصلہ ماننے والوں میں سے. کیا ہے ہم سر, تو اپنی پوائنٹ کیا بات کریں گے. بات یہ ہے بھائی جان کہ بات یہ ہے کہ یہ انتخابات اگر تحریک انصاف کے بنا ہو گئے تو وہ متنازع ترین انتخابات ہوں گے, مشکوک ترین انتخابات ہوں گے, اور یہ انتخابات کوئی نہیں مانے گا. اور ان انتخابات کو کہ اس کے بعد نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا. ٹھیک ہے. اور آخری بات ہے کہ حیرت مر چکی ہے بھائی جان. برے نصیب ہیں, بد نصیب ہم ہیں, برے نصیب ہمارے ہیں. پاکستان کے برتن بک چکے ہیں, پورا ملک گروی رکھا جا چکا ہے. پاکستان اور پاکستانی دھوتی اور بنیان میں ہیں. اور ابھی جو میرے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اعظم کا گھر جلا دیا, بہت دکھ ہوا. قائد اعظم وہاں رہ نہیں تھے, چلو, لیکن کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا. قائد اعظم کی جماعت جلا دی آپ نے, قائد اعظم کا ملک جلا دیا آپ نے, قائد اعظم کا پاکستان توڑ دیا آپ نے. قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم صرف نوٹوں پر ہیں, اور وہ نوٹ بھی 10% لوگوں کی جیب میں ہیں. بٹی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں, منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں.